حضور نے فرمایا میری امت میں 72 فرقے ہوں گے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سب مسلمان ہوں گے، لیکن اب شیعہ اور سنی آپس میں ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں، اور حکومت پر زور دیا جاتا ہے کہ شیعہ فرقے کو غیر مسلم قرار دیا جائے، یا سپاہی صحابہ والے کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں، اس پر روشنی ڈالی جائے، کیا یہ صحیح ہے؟ عزیزان گرامی، ایک بات اصولی طور پہ سمجھ لیں، کسی فرقے کو کافر کہنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک تو ہمارے اپنے فرقے ہیں نا، اپنے گھر کے جو لوگ ہیں، جو گھر سے ہی نکل گیا، بغاوت کر کے دفعہ دور ہو گیا، برٹش کولونیلائزیشن کے چکر میں آ گیا، ان کو تو چھوڑ دیں، جس پہ کہ ساری امت متفق ہے کہ یہ کافر ہیں، ان کو تو، بلکہ ہم نے ان کو کافر نہیں کہا، انہوں نے ہم پہلے کافر میں نہیں، شاید قادیانیوں کی طرف، ان کو تو چھوڑ دیجئے، زیر بحث نہیں ہے۔ میں شیعہ بھائیوں کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے بھائی، 1400 سال گزر گئے ہیں، 1400 سال گزر گئے ہیں، اور یہ صورتحال جو اب پیدا ہوئی ہے گزشتہ 15-20 سال سے، یا تو یوں کہہ لو کہ بھائی 1400 سال میں ہمارے جتنے علماء تھے انہوں نے شیعوں کے خلاف جہاد نہیں کیا، بڑے ہی بزدل لوگ تھے، کہہ دو، ہے ہمت تو۔ عبد القادر جیلانی بھی، مجدد الفسانی بھی، اور معین الدین اجمیری بھی، اور نظام الدین اولیاء بھی، داتا گنج بخش بھی بڑے بزدل لوگ تھے، کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ ان کے خلاف جہاد کرتے۔ یہ اب ہمیں عقل آئی ہے، اور اب تمیز آئی ہے، اور جرأت بھی آ گئی ہے۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں۔ بات غور سے سنیں اور مجھ سے جھگڑا نہ کریں اس معاملے میں۔ دیکھیے، ہم علماء اور طالب علم اس بات کے پابند ہیں کہ کسی عقیدے کو، کسی عمل کو تنقید کا نشانہ بنائیں، اشخاص کو نہیں، فرقوں کو نہیں، گروہوں اور جماعتوں کو نہیں۔ ہم کہیں گے جو قرآن کے بارے میں یہ کہتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے بھائی، جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرتا ہے، کسی اور کو پکارتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے بھائی۔ اصولی بات کریں، اشخاص کی بات نہ کریں، فرقوں کی بات نہ کریں۔ آپ شیعہ کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ شیعوں میں میں لوگوں کو جانتا ہوں، علماء کو جانتا ہوں، مجھ سے بھی زیادہ اچھے مسلمان موجود ہیں۔ زیدی فرقہ جو شیعوں میں ہے، مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ان میں کسی کو میں شیعہ کہوں، کافر کہوں، کیوں کہوں؟ اس لیے کفر جو ہے شخص میں نہیں ہوتا، کفر جو ہے فرقے میں نہیں ہوتا ہے، کفر کسی عقیدے میں ہوتا ہے، کسی عمل میں ہوتا ہے۔ کوئی آپ مجھ سے عقیدہ پوچھتے چلے جائیں گے، میں بتاتا جاؤں گا کہ یہ اسلام ہے یا کفر ہے۔ یہی بات ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ روا رکھی۔ دوسری بات ذرا غور سے سن لیں، کسی شخص کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ کافر ہے، اس کا عقیدہ کفر کا ہے، کسی گروہ کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس کا عقیدہ یہ کفر کا ہے، جان لینے کے باوجود کہ یہ کافر ہے، اس کو کافر کہنا ضروری نہیں ہوتا، اس کے کفر کا اعلان کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ راستہ کھلا رکھیں، اور یہ دلیل میں قرآن سے دینے لگا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ دیکھیے، وہ شخص جو کہ یوں کہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا، یہود ہی کہتے ہیں نا، عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا، مشرک ہو گئے یا نہیں ہوئے جی؟ نصارہ مسیح کو اللہ کا بیٹا کہتے، مشرک ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ لیکن قرآن سارا پڑھ لیں، قرآن میں یہودیوں کو، عیسائیوں کو کہیں بھی مشرک نہیں کہا گیا، اہل کتاب کہا گیا، اور اہل کتاب بہت عزت کا لفظ ہے، پیپل آف دی بک، اور بک سے مراد یہاں مقدس کتاب ہے، اردو بازار والی کتاب نہیں۔ جب ہم اہل کتاب کہتے ہیں تو آسمانی کتاب والے لوگ ان کو کہتے ہیں۔ دیکھیں، میں آیت پڑھ رہا ہوں، اس پہ ذرا غور کریں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین حتی تأتیہم البینہ، اہل کتاب کو علیحدہ کر دیا، مشرکین کو علیحدہ کر دیا۔ اس لیے عزیزان گرامی،
ہر شخص کو اگر اس میں غلطی نظر آ رہی ہو، کفر نظر آ رہا ہو، شرک نظر آ رہا ہو، کہہ دینا کہ تو کافر ہے، تو مشرک ہے، یہ ضروری نہیں. بلکہ حضور کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ سامنے وہ آدمی بیٹھا ہوا ہوتا تھا جو ایک غلط حرکت کر رہا ہوتا تھا، آپ اس کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ میاں دیکھ یہ حرکت نہ کر. آدمی فرماتے تھے ما بال هؤلاء القوم یعملون کذا. یار بعض لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہوتا تھا، اس کو نام لے کے نہیں ٹوکتے تھے. اور سنیں، حضور نے ایک مارکے پہ لوگوں کو بھیجا، وہ بھاگ کے آ گئے، میدان سے بھاگ کے آ گئے. اب جو بھاگ کے آ گئے تو پھر وہ گردن لٹکائے ہوئے ہیں، آ کے حضور سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نحن فراریون، یا رسول اللہ ہم تو فرار اختیار کر کے آئے ہیں، میدان سے بھاگے ہوئے ہیں. پتہ ہے آپ نے کیا جواب دیا؟ کہ لا بل انتم کراریون، تم بھاگے ہوئے نہیں ہو، تم اللہ کے حضور توبہ کر کے آئے ہو اور پلٹ کے حملہ کرنے کی نیت کر کے آئے ہو. تم تو کراری ہو، فراری نہیں ہو. دیکھیں اندر شخصیت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی، پیسز ہو چکی تھی، کہ اس طرح سے جوڑ کے پھر ایک شخصیت بنا دیا. تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی. میاں تم توڑنے پھوڑنے کے لیے نہیں آئے ہو، تم لوگوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہو، تو جوڑ کے رکھو ان کو. اس لیے عزیزان گرامی، میں اس تلاش میں رہنا کہ موقع ملے اور کسی کو کافر کہہ دیں، موقع ملے کسی کو فاجر کہہ دیں، موقع ملے کسی کو فاسق کہہ دیں، موقع ملے کسی کے منہ پہ سیاہی مل دیں. نہیں بھائی نہیں. اب دیکھیں ایک واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، میری تو اس دن آنکھیں کھل گئیں. یہاں سے جج صاحبان گئے مدینہ منورہ، یہ بات ہے 1981 کی، 80-81 کی بات. جج صاحبان نے یہاں سے تربیت حاصل کی پہلے تو، اس کے بعد مدینہ منورہ اسلامی قانون کی تربیت حاصل کرنے وہ پہنچ گئے. وہاں چانسلر آف دی یونیورسٹی نے مجھے ان کا انچارج بنا دیا کہ بھئی ان کی ساری جو اسلامک لاء کی ٹریننگ ہے وہ تم کرو. میں نے خیر کچھ تو خود لیکچرز دیے، کچھ وہاں کے جو بڑے بڑے علماء تھے اور خاص طور پہ جو مدینہ کے قاضی حضرات تھے ان کو میں نے بلایا. اب ایک مسئلہ میں نے قاضی عطیہ سالم جو سب سے بڑے قاضی اور قرآن کے مفسر بھی ہیں اور سب سے بڑا خوبصورت درس دینے والے اور بہت حسین آدمی، جی چاہتا ہے دیکھتا ہی رہے آدمی اس کو. تو عطیہ سالم جو ہیں وہ لیکچر دے رہے تھے اور میں وقفے وقفے سے اس کا ترجمہ کر رہا تھا. اب معاملہ آ گیا رجم کا، اس پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ کوئی شادی شدہ اگر بدکاری کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے، اس کو سنگسار کیا جائے، رجم کیا جائے. آیات احادیث سب آ رہی تھی. گواہیوں کا معاملہ آ گیا، 4 گواہیاں ہوتی ہیں. اب وہ جج صاحب نے تو سوال نہ کیا، میں نے ایک شرارت کر دی. میں نے کہا قاضی صاحب ایک بات بتائیں، ایک مسئلہ میں نے کہا مجھے پریشان کرتا رہتا ہے اور ڈر کے مارے میں نے کسی سے پوچھا نہیں، آج آپ سے پوچھتا ہوں. میں نے کہا ایک شخص ہے وہ بیچارہ گناہ کرتے ہوئے پکڑا گیا، 4 آدمیوں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور بالکل اسی طرح سے دیکھ لیا جیسے فقہ میں لوگ کہتے ہیں. تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، ساری شرائط پوری ہو گئی، 4 گواہ موجود. تو میں نے کہا ایک گواہ گزر گیا، دوسرا بھی گواہ گزر گیا، تیسرے نے بھی عدالت میں گواہی دے دی. اب میں نے کہا چوتھا گواہ جب آتا ہے تو اس کو اچانک خیال آ جاتا ہے چوتھے کو کہ یار اگر میں نے بھی گواہی دے دی تو یہ سنگسار ہو جائے گا اور اس کے 4-5 بچے ہیں وہ یتیم ہو جائیں گے، یار میں گواہی سے پھر کیوں نہ جاؤں. تو میں نے کہا اگر وہ پھر جائے تو پھر کہنے کہ جزاہ اللہ خیرن، اس کو پھر جانا چاہیے. کہتے ہیں جزاہ اللہ خیرن، اللہ اس کو نیک جزا دے، اس کو پھر ہی جانا چاہیے، اس کو چوتھی گواہی نہیں دینی چاہیے. میں نے کہا جی کیوں؟
تو ان کے پہلے تینوں کا کیا قصور تھا؟ کہنے لگا ان کو کتے نے کاٹا تھا کہ جا کے وہ دیکھتے اور آ کے عدالتوں میں گواہیاں دیتے پھرتے. ان کو کیا تکلیف تھی؟ ٹھیک ہے ان کو 80 کوڑے پڑنے چاہیے، اس لیے کہ قاعدہ یہ بھی ہے کہ چوتھا گواہ پھر جائے تو جو پہلے 3 گواہ گزر گئے ہیں ان کو 80 کوڑے پڑ جائے، ان کو 80 کوڑے پڑ جائیں گے جھوٹی گواہی کے. کہتے ہیں ان کو 80 کوڑے پڑنے چاہیے. میں نے کہا جی انہوں نے تو سچی گواہی دی. کہنے کہ اسی سچی گواہی کے 80 کوڑے پڑنے چاہیے. مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسلامی شریعت یہی وجہ ہے میرے دوستو. 1400 سال گزر گئے، آج تک عدالت میں ایک مقدمہ رجم کا ثابت نہیں ہوا. ایک مقدمہ بھی، یعنی جس نے رجم کی سزا پائی ہے نا، بہت سے لوگوں نے رجم کی سزا پائی ہے، سنگسار ہوئے ہیں لوگ، صرف اس لیے کہ انہوں نے کہا جناب ہمیں رجم کر دیا جائے. اعتراف گناہ، خود آ کے اعتراف کیا ہے اور رجم کی سزا پالی ہے. اعتراف کی بنیاد پہ تو درجنوں لوگوں نے، 6 آدمیوں کو تو حضور کی زندگی میں ہو گئی رجم کی سزا، 6 صحابہ کو ہوئی، لیکن 6 کے 6 ایسے تھے کہ انہوں نے خود آ کے اعتراف کیا. گواہیاں نہیں دی. ایک شخص مقدمہ بنا تو سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں، تو 3 گواہ بھگت گئے. چوتھے گواہ پہ جب جرح ہوئی تو وہ پھسپھسا گیا، تو اس کو تو بٹھا دیا اور 3 گواہوں پہ 80 کوڑے برسا دیا. ابو موسیٰ اشعری کا بہت مشہور واقعہ ہے، گورنر تھے اور وہ یکلخت ان کا، وہ کہتے ہیں کہ وہ 4 گواہ ان پہ آ گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو 3 گواہ تو گزر گئے. چوتھے گواہ کی جب جرح کی تو انہوں نے کہا تم کس زاویے سے دیکھ رہے تھے، اور تمہارے اور عورت کے درمیان تو خود مرد آ گیا ہوگا، تم نے عورت کی چہرے کو اس اندھیرے میں کیسے دیکھا؟ نے کہا ہاں عورت کا چہرہ تو اندھیرے میں تھا. اب باقی لوگوں کے لیے تو اندھیرے میں نہیں تھا نا. اب اس شخص نے کہا کہ ہاں خاتون کا چہرہ اندھیرے میں تھا. تم خاتون کو اچھی طرح سے پہچانتے ہو؟ وہ سمجھا نہیں اس اندھیرے کی شکل میں تو. بس گواہی ختم ہو گئی. ان 3 کو 80 کوڑے پڑ گئے. ایک مقدمہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اس مقدمے کی بنیاد پر کسی کو رجم کی سزا ہو گئی ہو. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت کا اس میں منشا کیا ہے. شریعت نہیں چاہتی ہے کہ آپ دوسرے کے گھروں میں جھانکتے پھریں. بہت مشہور واقعہ ہے سیدنا عمر کے زمانے میں. ایک آدمی بیٹھا اپنے گھر میں شراب پی رہا تھا، رنگ رلیاں منا رہا تھا، ساتھ اس کے ایک عورت بیٹھی گا رہی تھی. تو سیدنا عمر فاروق نے گھر سے جھانکا، اس کو اوپر دیکھا. اس نے کہا یا عدو اللہ قد رأیتک، اے اللہ کے دشمن میں نے تجھے دیکھ لیا ہے، میں تیری مرمت کرتا ہوں. انہوں نے کہا امیر المومنین یہیں ٹھہر جاؤ، میں نے تو ایک غلطی کی ہے، تم نے 3 غلطیاں کی ہیں. تمہیں جھانکنے کی کس نے اجازت دی ہے؟ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، میں نے تو ایک غلطی کی ہے، لیکن میرے گھر میں جھانکنے کی شریعت نے آپ کو کب سے اجازت دے دی ہے؟ اور سیدنا عمر کو جان چھڑانی مشکل ہوگی، معافی مانگ کے آئے. عزیزان گرامی، اس لیے دین کا یہ منشا نہیں ہے جو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم ڈھونڈتے پھریں کہ کوئی ایسا تو ملے جس میں ہم کالک لگائیں، کسی کو تو ذلیل کر کے دکھائیں، اور پتہ چلا کہ سارے ہی ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہیں. نہیں بھائی نہیں، سارے ہی ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. میرے ایک بزرگ تھے پیر ہاشم جان مجددی رحمۃ اللہ علیہ، بہت ان سے میں نے سیکھا، بہت سیکھا. حضرت مجدد صاحب کے اولاد میں سے تھے. میں نے ایک دن پوچھا، میں نے کہا حضرت یہ کیا کریں، یہ دیوبندی بریلویوں کو کافر کہتے ہیں، بریلی دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں. میں نے دونوں ہی جھوٹے ہیں. فرمایا صاحب دونوں ہی جھوٹے ہیں، مطلب یہ کوئی بھی کافر نہیں. عزیزان گرامی، یہ کفر کا فتویٰ لگانے میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی اتنا کھلا باغی ہو جیسا کہ قادیانی ہے.